میرا نام ذیشان احمد ہے اور میری پیدائش 1990 میں ہوئی تھی اور میں ابھی وابستہ ہوں ایڈیٹنگ رائٹنگ لکھنے کے شعبے سے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ اسپیشلی ہمارے پاکستانی دیسی سرکلز میں کہ جب آپ دوستوں میں بھی بات کرتے ہیں تو یا تو آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور وہ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ، تو ان کو خیر یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو عام سیڈنس ہوتی ہے یا عام جو آپ غم محسوس کرتے ہیں وہ ڈپریشن سے الگ ہے۔ اور مطلب یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کی نارمل باڈی میں کچھ ایک دو مسائل ہو گئے، آپ تھک گئے، اور لیکن اگر آپ کو ایک کرونک چیز ہے کہ آپ ہر روز آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو وہ ظاہری بات ہے وہ صرف آپ کے سوچنے سے ٹھیک نہیں ہو جائے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ پتہ چلا کہ تھیراپی جو ہے وہ اتنی ایکسیسیبل نہیں ہے، لوگ تھیراپی تک نہیں پہنچ پاتے، اور اکثر یہ ایون اگر جو آپ کے نارمل ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کو ریفر نہیں کرتے۔ اکثر یہ ایٹ لیسٹ میں نے شروع میں یہ دیکھا کہ آپ کو مسائل وغیرہ ہیں اور یہ چیز، اور اگر ایسا ہے بھی تو کافی اس کی بات نہیں کی جاتی۔ تو جب میں شروع کیا تھا تو اس ٹائم میرے پاس کچھ پرائیویٹ ریفرنسز تھے اور مجھے دوستوں نے بتایا کہ آپ ان کے پاس جا سکتے ہو، آپ ان کے پاس جا سکتے ہو، یا انہوں نے کبھی ان سے کنسلٹ کیا تھا ماضی میں تو انہوں نے مجھے اس طرح ریفر کیا۔ لیکن جب میں نے اس کو اپنی طرف سے سرچ کرنے کی کوشش کی تو بہت کم سورسز تھیں یا پھر نہیں تھیں، اور جو تھیں وہ کافی لمیٹڈ تھیں، انفارمیشن بھی کافی لمیٹڈ تھی۔ مجھے یہ پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ یہ تھیراپسٹ جو ہے یہ اس کے کیا چارجز فار ایگزامپل ہوتے ہیں، یا وہ ان کی سٹنگ ٹائمز کیا ہوتے ہیں، یہ چیز اویلیبل تھی ہی نہیں۔ جب میں نے یہ چیز گوگل کی تو میرے پاس کوئی جو چیز مجھے فیل ہوئی تھی کہ کوئی ڈائریکٹری نہیں ہے جیسے نارمل ڈاکٹرز کی ہوتی ہے۔ اب جیسے 2022 میں ہم ہیں، ابھی تو آپ کو یہ سورسز مل جاتی ہیں، لیکن اس ٹائم یہ غالباً 4 سال پہلے کی بات ہے، 4-5 سال پہلے کی بات ہے، تو اس ٹائم نہیں ایسا تھا۔ تو اس ٹائم ورڈ آف ماؤتھ چلتا تھا، اور اس ٹائم مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ میں جتنا بھی گوگل کر لوں اگر کوئی چیز بنی بھی نہیں ہے، اس کی موجودگی ہے ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے میں ایکسیس کر پاؤں۔ تو ایکسیسیبلٹی کا ایشو مجھے شروع میں ہوا تھا، اگر وہ چیز تھوڑی جلدی ہو جاتی تو شاید اس میں مطلب جو میری بہتری آئی ہے لائف میں، یا جو میں نے گرو کیا ایز اے پرسن، اور جو مسائل اب میرے ساتھ نہیں ہیں وہ شاید اور جلدی ریزالو ہو جاتے ہوتے ہیں۔ اب آپ ایسی مثال لے لیں کہ آپ کسی نئے شہر جاتے ہیں، اگر آپ کے پاس گوگل میپس نہ ہو تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، جو کہ پرانے وقتوں میں ہوتا تھا۔ لیکن ابھی اگر آپ کہیں نئے شہر ایون نئے ملک جاتے ہیں تو آپ کے پاس ڈائریکٹری ہے، آپ کے پاس ایک میپ ہے کہ مطلب آپ کا امکان بڑھ جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ کھوئے نہیں۔ کہ ڈاکٹرز کو یہ مطلب مینٹری ہونا چاہیے کہ بھائی آپ صرف اس کو جسمانی اسپیکٹ سے نہ دیکھیں چیز کو، مینٹل ہیلتھ بھی اس میں ضروری ہے۔ اگر آپ کی جو کیونکہ میڈیسن کی مین سورس جب آپ کے نارمل ڈاکٹرز ہیں جو کہ کلینکس ہوتی ہیں، ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں، اگر وہ ذہنی صحت کی بات نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اور اگر وہ بات کریں گے تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ دیکھیں یہ بھی ایک عام زندگی کا حصہ ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ تو اس میں فنڈنگ کی بہت ضرورت ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے پاکستان بدل رہا ہے، ایوالو ہو رہا ہے، تو یہ بھی ضروری ہے کہ جو ہمارے پرسیپشنز ہیں اس حوالے سے وہ بھی بدلیں۔ تو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ وہ ایسی ہیلپ لائنز شاید کرے، یا پھر ایٹ لیسٹ جو آرگنائزیشنز ابھی کام کر رہی ہیں اس حوالے سے پاکستان میں، تو ان کو سپورٹ فراہم کی جائے، اور ان کی مدد سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ کام تو ہو رہا ہے پاکستان میں ہو رہا ہے، لیکن ابھی منزل دور ہے۔ تو پھر ضروری ہوگا کہ حکومت ایسے پروجیکٹس کو، ایسے آرگنائزیشنز کو سپورٹ کرے اور ان کے ساتھ کولیبریٹ کرے۔ میرے خیال سے یہ بہت اہم ہے۔